نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے اور الدرس الرابع، کلاس نمبر 5 ہے، سبق نمبر 4 ہے۔ تو کلاس کے حساب سے ہمارا یہ 5واں ویڈیو ہے۔ اچھا، تو اس سبق میں ہم حروف الجر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب یہ حروف الجر کیا ہیں؟ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان جیسے ایک کپڑے میں نہیں رہتا ہے، جیسے کام کے لیے الگ کپڑا پہنتا ہے، سونے کے لیے الگ کپڑا پہنتا ہے، کہیں جانے کے لیے الگ کپڑا پہنتا ہے، گھر میں رہنے کے لیے الگ کپڑا پہنتا ہے، تو سیم اسی طرح یہ اسماء بھی ہیں، یہ ایک حالت میں نہیں رہتے، تو یہ ان کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ تو مختلف حالتوں میں مختلف حالتیں ہوتی ہیں اسماء کی، اسم کی، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 3 پارٹس آف اسپیچ کتنے ہوتے ہیں جو مین؟ ایک تو اسم ہوتا ہے، ایک تو فعل ہوتا ہے، اور ایک حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اب کسی کا نام ہے، آمنہ ہے، زید ہے، ٹھیک ہے، مسجد ہے، یہ کیا ہے؟ اسماء ہے۔ جبکہ فعل جیسے ذہبہ، فعل، خرجہ ہے نا، مطلب جس میں زمانہ پایا جاتا ہے وہ فعل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح حروف ہوتے ہیں، وہ تو آسان ہے، جیسے الف، با، تا، یہ سارے حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ہے، ان کی تھوڑی بہت وضاحت یہاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو حروف الجر ہے، یہ حروف الجر ہیں تو زیادہ، لیکن ہمارے کتاب میں صرف یہ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو مین حروف الجر ہیں وہ یہی ہیں جو عام روزمرہ میں اکثر یہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا کام یہ ہوتا ہے، یہ اسماء اسم ہے، اسم کے شروع میں لگتے ہیں تو آخر میں کیا کرتے ہیں؟ مجرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسم کی گویا 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو حالت رفع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالت رفع سے مراد یہ ہے جیسے وہ عام حالت ہوتے ہیں نا، جیسے آپ ایک لفظ کو اٹھا لیں، بنیادی طور پر یہ اس طرح ہوتا ہے، بیتن، ٹھیک ہے، زیدن، ٹھیک ہے، مسجدن، صحیح ہے؟ یہ گویا کہ حالت رفع ہے۔ رفع مطلب یہ ہے، رفع اس کو مرفوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر دمہ ہو نا اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ حالت، ایک تو حالت ہوتا ہے حالت نصب، ٹھیک ہے؟ حالت نصب سے مراد یہ ہے آخر میں یا تو 2 زبر ہوں یا صرف ایک زبر، جیسے البیتن، بیتن ہوگا، پھر ٹھیک ہے، یا البیتا، اس طرح کچھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا ہوتا ہے حالت جر، صحیح ہے؟ حالت جر سے مراد یہ ہے اس کے نیچے 2 زیر ہوں یا پھر ایک زیر ہو، ٹھیک ہے؟ اب وہ کب اسم میں کب وہ 2 تنوین لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کب مرفوع ہوتا ہے، کب وہ منصوب ہوتا ہے، کب وہ مجرور ہوتا ہے، وہ اس سبق میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھ لیں، یہ حروف الجر ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے الگ الگ معنی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ان کو حروف کہتے ہیں، لیکن ان کو اسم بھی کہا جاتا ہے، صحیح ہے؟ من کا لفظی معنی سے، الا، تک، عن، یہ بھی کہ، اعلیٰ، پر، فی، میں، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتے ہیں مبنی۔ مبنی سے مراد یہ ان کے جو حرکات ہیں نا، یہ ایسے ہی رہتے ہیں، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ جیسے آپ من کو من نہیں بناؤ گے، ٹھیک ہے؟ علاج جو ہے اس کو الا نہیں پڑھو گے، ان ہے نا، اس کو ان نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ ان کے حرکات ہیں یہ سیم اسی طرح کے رہیں گے۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ یہ اسم پر داخل ہو کر اس کو مجرور بناتے ہیں، جیسے بیتن ہے نا، بیتن، اب آپ نے من یہاں بیتن کے سے پہلے لگا لیا تو یہ بنائے گا من بیتین، ٹھیک ہے، گھر سے۔ البیتو ہے نا، تو یہ نکرہ کی مثال تھی، ٹھیک ہے؟ یہاں 2 پیش تھا، یہ 2 زیر بنے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں معرفہ کے ایک پیش ہے نا، البیتو، گھر، خاص گھر، ٹھیک ہے؟ اب یہاں من لگائیں گے تو یہ من البیتی، آخر میں ایک زیر لگا دے، ٹھیک ہے؟ ایک پیش تھا، پیش کو کیا کیا؟ ایک زیر میں تبدیل کیا، ٹھیک؟ اسی طرح مسجدن تھا، مسجدن پر اگر الہ کو لگائیں گے
یہ الا مسجد بنے گا، المسجد تھا، من لگائیں گے تو من المسجد ہی ہوگا، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا حالت مجرور. یہ حروف الجر جو ہے نا، یہ جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، مجرور بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں، یہ جو ہے نا اسم ہے، ٹھیک ہے، البیت ہے. البی بیتن کب بنے گا، ٹھیک ہے. البیت یہ جو ہے نا فعل، یہ زمانہ ہے. رأیتو میں نے دیکھا، کیا دیکھا، بیتن، میں نے بیت کو دیکھا، ٹھیک ہے. تو یہاں ہو گیا نصب، منصوب ہو گیا، صحیح ہے. اور یہ جو ہے مجرور، یہ تینوں حالتیں نا، تینوں حالتوں کی مثال یہیں پہ ہے. البیت ہے، یہاں کوئی داخل نہیں ہے نا، اس لیے کچھ اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، اس لیے حالت رفع میں ہے. تو البیت ہو گیا. اب بیتن ہے، بیتن، ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر فعل آئے گا تو یہ بیتن بنے گا. اس سے پہلے اگر حرف جر میں سے کوئی آئے گا تو یہ مجرور بنے گا، ٹھیک ہے. یہ آگے پڑھیں گے. اور جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم یہ پڑھیں گے اس میں، کہ جو تمام مؤنث جو ہے نا، مؤنث کے نام اسماء ہے، جیسے اسماء مؤنثہ ہیں، جیسے آمینتو ہے، کسی کا نام ہے، لڑکی کا نام فاطمتو ہے، زینبو ہے، ہندن، ٹھیک ہے. تو عام طور پر جو مؤنث اسماء ہیں، جیسے زیدن ہے نا، زیدن میں تنوین ہے، ٹھیک ہے، کوئی داخل نہ ہو تو زیدن تنوین ہی آئے گا. جیسے مزملون ہو گیا، مدثرون ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب کہ کیا یہاں تنوین نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک تو قانون یہ جو گول تا ہے نا، یہ اصل میں اس طرح یہ والا تا ہے. مؤنث اسماء کے آخر میں یہ جو گول تا آئے گا اس پر تنوین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. گویا کہ فاطمتو کے آخر میں یہ گولتا ہے، آمنتو کے آخر میں یہ گولتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم یہاں تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئے گا، ٹھیک. اسی طرح زینبو ہے، یہ بھی کیا ہے، یہاں اگرچہ گولتا نہیں ہے لیکن یہ مؤنث نام ہے، اس لیے ہم یہاں تنوین نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے. یہ بھی آگے پڑھیں گے ہم. اس کے بعد ہم پڑھیں گے فعل. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل زمانے کو کہتے ہیں، یا تو ماضی ہوگا یا تو عربی میں کیا ہوتا ہے، جیسے ماضی، حال، مستقبل اردو میں ہوتا ہے نا، انگلش میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے، ایک تو ماضی ہوتا ہے، ایک مضارع ہوتا ہے. ماضی گزرا ہوا زمانہ، اور مضارع یہ حال اور آنے والا، ٹھیک ہے. اس کو دو زمانے ہوتے ہیں، باقی امر اور نہیں وہ الگ ہے. اب یہاں دیکھیں، یہ ذہبہ ہے، وہ گیا، ٹھیک ہے، وہ گیا، یہ فعل ماضی ہے. ذہبت، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذہبت وہ گیا مذکر، گویا کہ اس میں ہوا یہ ضمیر ہے. یہ نیچے پڑھیں گے، ذہبہ وہ گیا، ذہبت وہ گئی، ٹھیک ہے، لڑکی کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ضمائر کیا چیز ہے؟ جس طرح ہم اردو میں ضمائر استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ، ٹھیک ہے، وہ لڑکا یا وہ لڑکی. عربی میں ہوا وہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیا وہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ضمائر کیا ہیں؟ عربی میں ضمائر کیا کیا ہیں؟ انا، میں، نحن، ہم، ٹھیک ہے، یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم یا میں یا ہم، ٹھیک ہے. انت آپ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مخاطب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انت آپ ایک مذکر، انتی آپ ایک مؤنث. ہوا وہ ایک مذکر، ہیا وہ ایک مؤنث، ہم وہ سب مذکر، ہن وہ سب کیا ہے، مؤنث غائب. اچھا، چلیں پھر سبق کی طرف چلتے ہیں. جی، تو سبق ہمارا ہے الدرس الرابع، سبق کیا ہے، چوتھا ہے. جی، البیتو، گھر، فی البیت گھر میں. دیکھیں یہاں کیا داخل ہے، حرف جر داخل ہے، اس نے اس کو مجرور بنا لیا. گھر میں. المسجد تھا، فی لگ گیا، پھر مسجد بن گیا. المکتبۃ، المکتب میز، علی المکتبی اعلی آ کر اس کے کیا کیا، مجرور کیا. السریر بیڈ، چرپائی، اعلی آ کر اس کو کیا کیا، مجرور کیا، ٹھیک ہے. با پہ آ جائیں. آئینہ، آئینہ مطلب کہاں، صحیح ہے، کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آئینہ محمد، محمد کہاں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جواب یہ ہوگا، ہوا فی الغرفت، وہ کمرے میں ہے. و اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ آئینہ یاسر، اور یاسر کہاں ہے. ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہے. حمام غسل خانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، و آئینہ، اب یہاں دیکھیں، یہ نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے. آئینہ محمد، یہاں تنوین ہے. و آئینہ یاسر، یہاں تنوین ہے. لیکن یہاں دیکھیں، و آئینہ آمینہ، تو یہاں تنوین کیوں نہیں ہے؟ جس طرح ہم شروع میں پڑھ لیا کہ مؤنث کے جو اسماء ہیں اس میں تنوین نہیں لگے گا، خاص کر جو
آخر میں تا ہو وہاں بھی تنوین نہیں لگے گا کیونکہ یہاں گولتا ہے، اس لیے ہم یہاں تنوین نہیں لگائیں گے. وہ آئین آمینہ تو، اور آمینہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ، وہ کہاں ہے؟ کچن میں ہے. مطبخ کچن میں. اب دیکھیں ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوا، ہی مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا کتاب چونکہ مذکر ہے اس لیے ہم ہوا لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوا جس طرح وہ مذکر جاندار اور بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہوا بھی کیا جاندار اور بے جان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، ساعہ کسے کہتے ہیں؟ گھڑی جو ہاتھ پہ باندھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ کیونکہ یہ آخر میں گولتا ہے نا، یہ مؤنث کی علامت ہے، اس لیے ہم اس کے ضمیر بھی اس کے لیے کیا مؤنث ہی استعمال کریں گے. ہی علی السریر، وہ بیڈ پر ہے. تمارین مشقیں. عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا کیا کریں؟ آپ جواب دیں. ٹھیک ہے. یہ ویڈیو پاؤز کریں اور خود جواب دینے کی کوشش کریں. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ تو یہ کیا ہوگا؟ ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے. علی المکتبی، علی پر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حروف الجر میں سے ایک ہے. این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی البیت، وہ گھر میں ہے. ہوا وہ مذکر، فی میں یہ حرف جر ہے، فی البیتی وہ گھر میں ہے. جی. نمبر 3 این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. ہیا لگائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ساعت مؤنث ہے. ہیا علی السریر، وہ بیڈ پر ہے. نمبر 4 این یاسرون، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے. میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیں. این آمینۃ، ٹھیک ہے. آمینۃ نہیں ہوگا. آمینۃ ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. اب یہاں دیکھیں نمبر 6 کیا ہے؟ یہ استفہامیہ ہے، حمزہ استفہامیہ یہاں آ گیا. آمینۃ فی الغرفۃ، کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ غرفہ مطلب کمرہ، کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ جواب ہوگا لا یا نام. ٹھیک ہے. لا مطلب نہیں، نام مطلب ہاں. لا ہی فی المطبخ، نہیں وہ کچن میں ہے. نمبر 7 ایاسرن، ایاسرن ٹھیک ہے. ایاسرن فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے؟ لا ہوا فی الغرفۃ، نہیں وہ کمرے میں ہے. نمبر 8 من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے؟ یاسر فی الغرفۃ، یاسر کمرے میں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 9 پہ آئیں. ومن فی الحمام، اور حمام میں کون ہے؟ باتھ روم میں کون ہے؟ صحیح ہے. تو جواب ہوگا محمد فی الحمام، محمد حمام میں ہے. نمبر 10 ماذا علی المکتب، میز پر کیا ہے؟ ماذا مطلب کیا، علی المکتب میز پر ہے. الکتاب علی المکتب، کتاب میز پر ہے. نمبر 11 ماذا علی السریر، چارپائی پر کیا ہے؟ الساعۃ علی السریر، گھڑی بیڈ پر ہے یا چارپائی پر ہے. اچھا جی آگے. نمبر 2 پہ آئیں. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، ٹھیک ہے. پڑھیں اور لکھیں یہ آخر کے جو حرکات ہیں اس کو صحیح کرتے وقت، اس کا خیال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی آپ کا اپنا کام ہے. صحیح ہے. آپ خود سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، کہاں مرفوع ہوگا کہاں مجرور ہوگا. صحیح ہے. تو المدرسۃ ہوگا، ٹھیک ہے. فی المدرستی ہوگا، فی البیتی ہوگا، البیت ہوگا. الغرفۃ، الحمام، فی المطبخ، المکتب، علی المکتب، علی الکرسی، کرسی کو کہتے ہیں. السریر علی الکتاب فی المسجد، کیوں ہے یہ ہم نے پڑھ لیا آلریڈی. آگے چلیں. اقرأ واکتب، پڑھیں اور لکھیں. الطالب فی الجامعۃ، طالب علم یونیورسٹی میں ہے. الجامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے. القلم علی المکتب، علی المکتب، ٹھیک ہے. قلم میز پر ہے. این زینب، ٹھیک ہے. زینب نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے یہ بھی ہم نے تفصیل کر دی. ہوا ہیا، ٹھیک ہے. سوری ہوا نہیں، ہیا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. این الورق، ورق کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، مکتبی، وہ میز پر ہے. ورق چونکہ مذکر ہے اس لیے ہم ضمیر بھی یہاں مذکر استعمال کریں گے. آگے چلیں. این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے. ٹھیک ہے. یہ فصل جو ہے نا کلاس روم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے. نمبر 8 کیا ہے؟ این یاسی، کیا ہوگا؟ رون، ٹھیک ہے. این یاسرون، یاسر کہاں ہے؟ وہ فی المرحاض،
وہ کیا ہے؟ بیت الخلاء میں ہے. یہ مرحاض کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 9 الشمس والقمر فی السماء. ٹھیک ہے، سورج اور چاند کہاں ہے؟ آسمان میں ہے. من فی الفصل، کمرے میں کون ہے؟ ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. اب یہاں دیکھیں، جس طرح ہم نے پڑھ لیا تھا سبق کے شروع میں، جو مؤنث اسماء ہے نا، مؤنث اسماء، ان کے آخر میں کیا ہوگا؟ تنوین نہیں آئے گا. صحیح ہے. تو جو مذکر اسماء ہیں ان کے آخر میں تنوین آئے گا. جیسے محمد ہے، خالد ہے، حامد ہے، یاسر ہے، عمار ہے، سعید ہے، علی ہے، عباس. آمینہ ہوگا، زینب ہوگا، فاطمہ ہوگا، مریم ہوگا، عائشہ ہوگا، خدیجہ ہوگا، صفیہ ہوگا، رقیہ ہوگا. ٹھیک ہے. فی الحال یہی ذہن میں رکھ لیں. باقی اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اپنے آنے والے سبق میں کریں گے. جی. فی الحال یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بھائی مؤنث جو اسماء ہیں، نام ہیں، ان کے آخر میں تنوین نہیں آئے گا. مذکر جو اسماء ہیں ان کے آخر میں تنوین آئے گا. ٹھیک ہے جی. اقرا وقت مع ضبط اواخر الکلمات. ٹھیک ہے. اب ان کو کیا کریں؟ پڑھیں اور لکھیں. آخر کی جو حرکات ہیں نا، ان کا خیال کرتے ہوئے، کلمات کے جو آخر میں ہے نا، ان کا خیال رکھیں. خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کہاں تنوین لگتا ہے، کہاں نہیں لگتا ہے، یہ آپ پر ہے. خود حل کرنے کی کوشش کریں. جی. حامد، زینب، آمینہ، عمار، سعید، فاطمہ، مریم، علی، خالد، عباس، عائشہ، محمد، صفیہ، خدیجہ. جی. با پہ آ جائیں. جی. البیت، گھر. ٹھیک ہے. من البیت، گھر سے. المسجد، الہ لگائیں گے تو یہ کیا؟ الہ، من، الہ، یہ کیا ہے؟ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ حروف الجر ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا سبق اسی کے متعلق ہے. الی المسجد. جی. المدرس، یہ استاد پوچھ رہا ہے من این انت. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی سے سوال پوچھیں نا، بھئی آپ کہاں سے ہو، تو ہم عربی میں کیا پوچھیں گے؟ مین کا مطلب سے ہے، این کہاں، انت آپ مذکر. ٹھیک ہے. من این انت، آپ کہاں سے ہو. تو جواب کیا؟ محمد جواب دے رہا ہے انا من الیابانی، میں جاپان سے ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی لڑکی سے پوچھیں گے تو من این انتی ہوگا. ٹھیک ہے. انتی آپ مؤنث، انتا آپ مذکر. جی. المدرس، استاد پوچھ رہا ہے ومن این عمار، اور عمار کہاں سے ہے. محمد جواب دے رہے. اب عمار وہاں ہے نا، مطلب وہ تھرڈ پرسن ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں نا تھرڈ پرسن. تو وہ ایک تو متکلم ہے، دوسرا مخاطب ہے، تیسرا کیا ہے؟ وہ تھرڈ پرسن ہے. اس کے بارے میں بتا رہا ہے. ہوا من الصین، وہ چائنا سے ہے. صین چائنا کو کہتے ہیں. المدرس، استاد دوبارہ پوچھ رہے ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے. ہوا من الہند، وہ انڈیا سے ہے. المدرس این عباس، عباس کہاں ہے. ٹھیک ہے. عباس کہاں سے، اگر ہم نے شروع سے من ہٹائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ عباس کہاں ہے. اگر من لگائیں گے تو عباس کہاں سے ہوگا. ٹھیک ہے. عباس کہاں سے ہے. اچھا. این عباس، عباس کہاں ہے. جواب کیا دے رہا ہے؟ خرجہ، وہ نکل گیا. ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. خرجہ، وہ چلا گیا. صحیح ہے. این ذهب، وہ کہاں گیا. این ذهب، وہ کہاں گیا. محمد جواب دے رہا ہے ذهب الى المدیر. ذهب، گویا کہ اس میں ہوا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہوا فعل میں چھپا ہوا ہے. ذهب الى المدیر، وہ ناظم کی طرف گیا ہے. ناظم پرنسپل کی طرف گیا ہے. المدرس وأین ذهب علی، اور علی کہاں ہے. ٹھیک ہے. اور علی کہاں گیا ہے. تو ذهب، محمد جواب دے رہا ہے ذهب الى المرحاض، وہ بیت الخلاء گیا ہوا ہے. المرحاض کسے کہتے ہیں؟ ٹوائلٹ کو کہتے ہیں. جی. تمارین، مشقیں. اجب عن الاسئلة الآتیة. ٹھیک ہے. آنے والے کیا ہے؟ سوالات کا جواب دیں. اب یہ سوالات بھی آپ کا اپنا کام ہے. ٹھیک ہے. اپنے ڈائری کاپیز نکالیں، وہاں حل کرنے کی کوشش کریں. من این انتا کہہ لیں یا انتی، اگر سامنے والا مذکر ہو انتا کہہ لیں، سامنے والی مؤنث ہو تو کیا؟ انتی کا ہے. من این انتا، آپ کہاں سے ہو. جواب ہوگا انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں. نمبر 2 انتا، یہ دو حمزہ کیوں ہے؟ کیونکہ پہلا والا کیا ہے؟ حمزہ استفہامیہ ہے.
دوسرا انت، انت من الفلپین، کیا آپ فلپائن سے ہو؟ جواب کیا ہونا چاہیے، یا آپ خود سوچ کے دیں. لا انا من الہندی، نہیں میں انڈیا سے ہوں. نمبر 3، من من الصین، من یہ دیکھ لیں غور کریں، پہلا والا من ہے ٹھیک ہے. من الصین، کون چائنا سے ہے، ٹھیک ہے. یاسر ہوا من الصین، یاسر وہ کہاں سے ہے، چائنا سے ہے. نمبر 4، من آئین حامد، حامد کہاں سے ہے، ہوا کہاں سے ہے، ہوا من الفلپین، وہ فلپائن سے ہے. نمبر 5، آئین ذہب عباس، عباس کہاں گیا، آئین ذہب عباس، عباس کہاں گیا. تو جواب کیا ہوگا، ذہب عباس الی المدیری، عباس پرنسپل کی طرف گیا تھا ٹھیک ہے. تو نمبر 5 دیکھ لیں، اذهب علی الی المدیری، کیا علی پرنسپل کی طرف گیا تھا، ناظم کی طرف گیا تھا. جواب کیا ہوگا، نعم ہوا، نعم ذهب علی الی المدیر، ٹھیک ہے. بس صرف آپ حمزہ استفہام کی جگہ لا یا نعم لگائیں گے تو اس کا جواب بنے گا ٹھیک ہے. آگے چلیں، اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، ٹھیک ہے. ان کو پڑھیں اور یہ جو آخر ہے نا ان کا خیال کریں ٹھیک ہے، ان کا جو کیا نام ہے ان کو لکھیں کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے. تو درست کیا ہونا چاہیے، جیسے الغرفہ کیا ہوگا، تو ہوگا، تن نہیں ہوگا کیونکہ الف لام ہے. من الغرفہ کیا ہوگا، تی ہوگا کیونکہ ہم نے من لگا لیا. من الحمام کیا ہوگا، می. المرحاض الى المرحاض، الیابان فلبین، من الہند الى الصین، ٹھیک ہے. ان کی وضاحت بھی ہو گئی. آگے چلیں، اقرأ واکتب، لکھیں پڑھیں اور لکھیں. من این فاطمہ تو، ٹھیک ہے. فاطمہ کہاں سے ہے، ہی من الہند، وہ انڈیا سے ہے. نمبر 2، خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر، ٹھیک ہے. جو کیا نام ہے استاد کلاس روم سے نکلا اور ناظم کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے. خراجہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے ٹھیک ہے. یہ مدرس مذکر ہے اس لیے ہم نے خرجہ لگا لیا، اگر مؤنث ہوتا تو خرجت لگا لیتے. اس کی وضاحت بھی ہم آگے کر لیں گے. فی الحال یہ ترجمہ سمجھ لیں. ذهب التاجر الى الدکان، ٹھیک ہے. جو دکان تاجر ہے، تاجر کہاں چلا گیا، دکان کی طرف چلا گیا جی. خرج حامد من الغرفة، حامد جو ہے وہ کمرے سے نکلا. وذهب الى الحمام، اور حمام باتھ روم کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے. من سے الا تک، ٹھیک ہے. خرجہ نکلا، ذهب چلا گیا. آگے، من خرج من الفصل، کون کلاس روم سے نکلا، من کون، خرجہ نکلا، فصل کلاس روم کے کہتے ہیں. من سے کون کلاس روم سے نکلا. نمبر 6، خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق، طالب علم مدرسہ سے نکلا اور بازار کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے. نمبر 7 جو ہے، خدیجہ من الصین و خالد من الیابان، خدیجہ جو ہے وہ چائنا سے ہے اور خالد کہاں سے، جاپان سے ہے ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ آ جائیں، ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا، ٹھیک ہے. یہ جو خالی جگہ ہے نا، خالی جگہ یہاں جو دیا ہوا ہے ان میں یہ مناسب حروف الجر لگا لیں آپ ٹھیک ہے. ان میں مناسب حروف الجر لگا کر ان خالی جگہوں کو پر کریں. تو حروف الجر کیا ہے اس کی وضاحت تو شروع میں کر دی. مین جو ہے اس کا معنی سے، الا تک، فی سے، فی میں، ٹھیک ہے. اعلیٰ پر کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے. اب یہاں آپ خود سوچ کر جہاں مناسب ہو آپ لگاتے جائیں. الکتاب کیا ہوگا، علی المکتب، علی المکتب، کتاب کہاں ہے، مکتب میز پر ہے. نمبر 2، الطالب کہاں ہے، فی الفصل، طالب علم کہاں ہے، کلاس روم میں ہے. نمبر 3، ذهب حامد کہاں ہے، الی الجامعۃ، حامد کہاں چلا گیا، یونیورسٹی کی طرف چلا گیا. نمبر 4 کیا ہے، خرج المدیر کہاں ہے، یہاں بھی ہوگا الی المدرسۃ، جو ناظم ہے وہ بھی مدرسے کی طرف
مدرسہ کہتے ہیں اسکول کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مدرسہ اسکول کے لیے استعمال ہوتا ہے، الجامعہ یونیورسٹی کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو ناظم ہے وہ کہاں چلا گیا؟ پرنسپل اسکول کی طرف چلا گیا۔ نمبر 5، ذہب محمد، ذہب محمد من الصین، ٹھیک ہے، الی الیابان، محمد کہاں چلا گیا؟ چین سے جاپان کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ جو نئے کلمات ہیں وہ ہم نے یہ پڑھے ہیں، المدرسۃ اسکول، المطبخ کچن، الیابان جاپان، المدیر پرنسپل ناظم بھی کہہ لیں، الفصل کلاس روم، الغرفہ کمرہ، الصین چائنا، ذہب وہ چلا گیا، الحمام باتھ روم، الجامعۃ یونیورسٹی، الہند انڈیا، خرج وہ نکلا، المرحاض بیت الخلاء ٹوائلٹ، السوق بازار، الفلپین فلپائنس جی۔ فی، علی، من، الی یہ حروف الجر ہیں، ٹھیک ہے، من حروف الجر، یہ حروف الجر میں سے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے شروع میں پڑھ لیا یہ کچھ ہے، باقی حروف الجر تو بہت ہیں لیکن جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں روزمرہ میں، اور جو ہمارے کتاب میں بھی یہی دیے گئے ہیں، تو فی الحال انہی کو ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہی گزارش ہے آپ سے، جو کچھ ہم نے پڑھا ان کو اپنے استعمال میں لائیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو تمارین ہیں مشقیں وہ خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دیکھ کر کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، خود سے کوشش کریں، مشقیں حل کریں، اور تکلم کی بھی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی ملے تو کیا کریں، ان سے عربی میں ان الفاظ کو، ان جو قواعد کو استعمال کرتے ہوئے بات کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، اگلے ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔ اللہ حافظ۔